Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا. اے پہاڑوں، ان کے ساتھ خوش آوازی سے پڑھو، اور اے پرندوں، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ اس سے کشادہ زرہیں بنائیے اور اندازے سے کڑیوں کو جوڑیے اور نیک عمل کیجیے، میں دیکھتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو. اور سلیمان کے آگے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے اور شام کی مسافت یا منزل 1 مہینے. اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنات بھی مسخر کر دیے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو بھی ان میں سے ہمارے حکم کی روگردانی کرے گا ہم اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کل کے درس میں تھا کہ اہل علم اس علم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا رب کی طرف سے. اہل علم سے مراد وہ یہود اور نصارہ ہیں، چونکہ ان کے پاس آسمان سے کتاب نازل ہوئی تو ان کے پاس وہی علم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس علم سے سیدھا راستہ ملتا ہے. کافر کا کہنا ہے مذاق کے طور پر کہ آؤ ہم ایک شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں بتاتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، پھٹ جاؤ گے، گل جاؤ گے تو تم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. کیا اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ لگتا ہے اس کو پاگل پن ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے اور یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو آسمان اور زمین ہے، اگر ہم اس کو چاہیں تو زمین کو دھسا دیں اور آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا دیں، لیکن نہیں گرا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے. اب اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں. اب اس کے بعد 2 نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یہی اہل علم جو تھے، یہود اور نصارہ کہہ لیجئے، انہیں کے آباء و اجداد جو تھے، انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک ہے جو بنی اسرائیل میں گزرے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے ان دونوں کو نبی بنایا، اور نبی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں حکومت اور سلطنت سے بھی نوازا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، ساتھ میں کہہ لیجئے کہ بادشاہ اور حاکم بھی تھے. سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ اور حاکم بھی تھے.
اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں عطا فرمائی، کیونکہ یہاں پر جو ذکر کیا کہ ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، تو فضل سے مراد وہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ نبوت، یا نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت۔ پھر ساتھ میں اللہ نے ایک بڑی نعمت اور عطا فرمائی تھی، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عمدہ اور اچھی آواز، اتنی پیاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ جب ذکر کرتے تھے تو اس وقت ایک وجد اور کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی جنگل میں چلے جاتے، وہاں ذکر کرتے، مناجات کرتے، تسبیح پڑھتے، تحلیل کرتے، یعنی تسبیح سے مراد سبحان اللہ وغیرہ، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، یہ ذکر اس طرح کے کرتے اور اتنے خوش الحانی سے کرتے، اتنی اچھی آواز سے کرتے کہ ایک وجد و کیفیت طاری ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ذکر ہے۔ ایسے تو ساری دنیا، ساری کائنات، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، ساری کائنات جو ہے اللہ کے تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وغیرہ وغیرہ، مختلف انداز سے بتایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر داؤد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کو ملا کر، یعنی ان کی آواز سے آواز ملا کر ایک ساتھ تسبیح بیان کرنا، اس کا ایک عجیب و غریب منظر اور سما ہوتا تھا، جیسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ خصوصیت کے ساتھ پہاڑوں کو بھی اور خصوصیت کے ساتھ پرندوں کو بھی حکم دیا گیا۔ پہاڑوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ آواز لگائیں اور اس کے چاروں طرف سے پہاڑ موجود ہیں تو آپ کی آواز پہاڑ میں جا کر ٹکرائے گی، اور ٹکرا کر پھر اسی طرح وہی آواز آپ کے پاس واپس آئے گی۔ اس کو باز گشت کہتے ہیں، یعنی آپ نے کچھ کہا، وہ آواز گئی، دیوار سے ٹکرائی اور ٹکرا کے پھر وہی واپس آ گئی۔ اور یہ ہوتا ہے، کبھی دیکھیں آپ کسی حال میں ہوں، بڑے حال میں ہوں، اور آپ اکیلے ہوں، آپ بولیں تو آپ کی آواز پورے حال میں گونجے گی اور ٹکرا کے پھر دوبارہ آپ کے پاس واپس آئے گی۔ اسی طرح پہاڑوں میں خوب ہوتا ہے۔ تو ایک یہ کہ آواز واپس آنا، وہاں پر لہرانا، ٹکرانا، ٹکرا کر واپس آنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن یہاں پر داؤد علیہ السلام کے لیے پھر خاص نہیں رہا۔ وہ ہم اور آپ کر رہے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم کچھ پڑھ رہے ہیں اور آواز جا کے ٹکرا رہی ہے اور ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر نبی کا الگ سے ذکر کرنا یہ عمومیت میں آ گیا، پھر وہ خصوصیت میں نہیں رہا۔ جب اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے آواز میں آواز ملاتے تھے، تو معلوم ہوا کہ جب یہ ذکر بالجہر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ جب اب یہ پڑھتے تھے اور اس کا ذکر اور اس کا ورد کرتے تھے، تو اسی آواز میں پہاڑ کی بھی آواز ہوتی تھی اور انہی کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بھی آواز ہوتی تھی، انہی کے ساتھ جمع ہو جاتے اور پھر وہ سب ذکر شروع کر دیتے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، اس سے ایک الگ وہ ہے جو اور انبیاء علیہ السلام کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے بہت عمدہ آواز عطا کی تھی، اتنی میٹھی، اتنی خوشلانی اللہ نے عطا کی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے، کیونکہ زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، 4 آسمانی کتابیں ہیں جو بڑی کتابیں ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ تورات، انجیل، زبور، پھر اس کے بعد قرآن پاک، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ اس طرح کتاب کی شکل میں نہیں تھی، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو وہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو ملے، صحیفے ملے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر ہے،
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات سے پہلے جو ہے صحیفے عطا کیے گئے تھے، جیسے ایک جگہ ہے کہ فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں، تو وہاں پر صحیفوں کا ذکر ہے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں کہہ لیجئے۔ بہرحال یہ بڑی کتابیں ہیں۔ تو زبور علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو بہت اچھی آواز میں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو اتنی پیاری آواز ہوتی تھی کہ کافر بھی مجبور ہو کر سنتے تھے، کافر بھی مجبور ہو کر سنتے تھے، یہاں تک کہ 3 کافروں کا جو بڑے دشمن بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن بھی تھے، وہ کیا کرتے کہ انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہوتا کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا تو چادر اوڑھ کر، چہرہ چھپا کر، چپکے سے کہتے ارے سب تم گھر میں بیٹھے ہوئے، لاؤ ہم جائیں آواز ہی سن لیں، کچھ پڑھتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ بس سنتے جاؤ۔ چونکہ عرب تھے، وہ عربی زبان ہے قرآن، تو وہ اچھی طرح سے قرآن کو سمجھتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی انگریزی میں اگر کوئی چیز بولی جائے، ہم سیکھ کر بول رہے ہیں، لیکن انگریزوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، ان کی زبان ہے، وہ بول سکتے۔ ہم سے کوئی بھی اردو میں کوئی بات کرے تو وہ سیکھ کر آ کے بات کرے، اور ایک یہ کہ ہماری زبان ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے پہلے سے سمجھ رہے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے، تو قرآن کا مفہوم بھی جانتے تھے، تو وہ چپکے سے جا کر اکیلے سنتے۔ اور کبھی کبھار یہ کیا ہوتا کہ ان تینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا، وہ بھی ادھر سے نکلتے، وہ کہتے وہ سو رہے ہوں گے، لا ہم چپکے سے چلے جائیں، وہ چلے جائیں، اور تیسرا بھی نکل کے آتا، معلوم ہے کہ ایک جگہ پر تینوں کا اجتماع ہو گیا۔ بھائی اب کسی کو بتانا نہیں، چلو چپکے سے سن کے چلے آئیں گے، اور نہیں اگر ہم لوگ کسی کو بتا دیں گے تو سب ہمارے دشمن بن جائیں گے، تو چپکے سے جا کر سنتے تھے۔ سہیل بن عدی غالباً ہے، نہیں ایک دوسرے صحابی ہیں، عمرو دوسی رضی اللہ عنہ غالباً ہے، تو ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے دوست کے سردار تھے۔ جب وہ آئے عمرہ کرنے یا حج کرنے تو ان کو کافروں نے، بڑے بڑے دشمنوں نے خوب ورغلایا کہ دیکھو ہمارا ایک بہت بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے، اس کی آواز بہت پیاری ہے، اور جب وہ اپنی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے تو جو سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے، لہذا نہ اس سے کبھی ملنا، نہ اس کو کبھی دیکھنا، نہ جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اتنا برا آدمی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے کان میں کیا کریں، روئی ٹھوس لیں۔ تو وہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کان میں روئی ٹھوس لی کہ اگر کہیں پر تلاوت کرتے ہو مل بھی جائیں تو ہمیں آواز نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کھڑے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جو کہلاتی ہے، اس جگہ پر کھڑے آپ تلاوت کر رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ اپنا طواف کرتے ہوئے جب گزرے تو آواز کان میں پہنچی، انہوں نے فوراً جھٹکا، آگے نکل گئے۔ پھر طواف کرتے ہوئے آئے، پھر آواز کان میں گونجی، پھر جھٹکا، آگے نکل گئے۔ پھر کہنے لگے کہ اے طفیل، تو سردار ہے اور سمجھدار بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تو شاعر بھی ہے، کلام بھی اچھا اور برا سمجھتا ہے، تو ایسا ہے کہ چلو سن لو، سننے میں کیا حرج ہے، ہم سمجھدار ہیں، چیز اگر اچھی ہوگی تو لے لیں گے، چیز خراب ہوگی تو چھوڑ دیں گے، چلو سن کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ بتایا کہ ہم تو قرآن پڑھ کر اللہ کا سناتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں۔ کہا ہمیں سنائیے ذرا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنی، سمجھ رہے نہیں، تو آرام سے وہ سنتے رہے، یہاں تک کہ سن کر کہہ لیجیے مدہوش ہو گئے، کیفیت طاری ہو گئی۔ فوراً کہنے لگے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ کلام ایسا ہے کہ جو سنے گا سنتا ہی رہ جائے گا۔ عقل مند تھے، اللہ نے عقل مندی کی باتیں ان کو سکھا دی، سننے کے بعد فوراً اسلام
لے حالانکہ روئی جو ہے کان میں ٹھوس کر آئے تھے کہ سنیں گے نہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ آواز عطا فرمائی تھی۔ یہ مثال دی ہم نے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی کہ جو سنتا، زبور کی تلاوت کرتے تو وہ سنتا ہی رہ جاتا۔ تو پرندوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک بڑی خوبی تھی، کیا کہ لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ہم اور آپ لوہے کو پگھلا کر نرم کرتے ہیں، یا کسی آگ کی بھٹی میں اسے جلا کر تپا کر تو نرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے جو چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا ایسے بنا دیا تھا جیسے موم، کہ موم کو آدمی جب چاہے جیسے چاہے اس کو گھما دے اور جس طرف چاہے اسے جو شکل چاہے دے دے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے کے ساتھ ہی ایسا نرم کر دیتا کہ وہ جیسے چاہتے اسے موڑ دیتے۔ جیسے ہم لوگ کوئی پتلی لکڑی ہو گیلی، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جو نرم ہو، پلاسٹک ہے نا، جس طرح ہم چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں۔ تار وغیرہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں جدھر بھی چاہتے ہیں اسے موڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ نے نرم تو کیا لیکن آلات کے ذریعے، آلات کے ذریعے، یعنی بھٹی میں تپا کر اسے نرم کر لیتے ہیں، پگھلا کر اسے نرم کر لیتے ہیں۔ حکیموں کے ہاں چلے جائیے تو وہ تو باقاعدہ معجون، یہ کیا بولتے ہیں جو بناتے ہیں صفوف وغیرہ، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوہے کو بھی اس طرح وہ کرتے ہیں کہ وہ بھی بالکل صفوف کی شکل میں بن جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے، اور جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اس کو باقاعدہ دواؤں میں ملا کر کھلاتے پلاتے بھی ہیں مریضوں کو۔ بالکل سوکھا، بالکل جیسے راکھ ہوتی ہے نا، ایسے بنا ڈالتے ہیں لوہے کو۔ تو یہ اللہ نے اس امت کو بھی عطا کر دیا۔ اب حکم کیا ہوا کہ کشادہ زرہیں بنائیے، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے کشادہ زرہیں بنانا شروع کی۔ تو وہ دور جو تھا جنگوں میں تلواروں کا تھا، تیروں کا تھا، ساری ہے نا، تو اس وقت زرہ بنائی جاتی تھی تاکہ تلوار کا اگر وار پڑے تو اسی لوہے پر آ کر رک جائے، اندر تک زخم نہ لگے۔ تو وہ جالی نما بنایا جاتا تھا۔ زرہ جو بنائی جاتی تھی، جو کہہ لیجیے اوپر جو ہے ٹوپی ایک بنائی جاتی تھی جو خود کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر کمر تک تقریباً وہ زرہ بنائی جاتی تھی۔ پھر بعد میں چلتے چلتے یہ ہاتھ پر اور ساری وہ سلسلہ شروع ہوا، تو وہ زرہ بنائی جاتی تھی۔ بعد میں وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے ریشمی کپڑے اور دیگر کہاں تک پہنچے لوگ۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جنگوں میں ایک تو آسانی ہوتی تھی، اور پھر یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ تلوار کا زخم ہمارے اوپر لگ جائے گا، لیکن پھر بھی زخم لگتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں لگتا تھا، زخم لگتے تھے، لیکن بچتا آدمی زیادہ تھا۔ آج وہی چیز جو ہے واٹر پروف کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے کہ ایسی چیز بنائی جاتی ہے، ایسی جیکٹ بنائی جاتی ہے کہ سامنے سے اگر کوئی گولی مارے تو فوراً جو اسی جیکٹ پر آ کے لگے گی اور گولی واپس چلی جائے گی، چھٹک کے دوسری طرف چلی جائے گی اور سینے میں نہیں لگے گی۔ یہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم وغیرہ جب چلتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیگ لے کر چلتے ہیں، وہ بیگ وہی چیز ہے، اور وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہی پورا بیگ کھلتا ہے، اور فوراً جو اس کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا، جتنی گولیاں سامنے سے آئیں گی وہ اسی پہ ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ تو وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ جو ہے باقاعدہ بیگ لے کے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں تیزی کے ساتھ، اور اس کا وہی کام ہے۔ پھر گن مین الگ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ واٹر پروف کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اس وقت یہ تھا زرہ بنا، تو فرمایا کہ کشادہ زرہ بنائیے۔ یہ ایک تو ایک کشادہ زرہ اس لیے کہا تاکہ اس کے ذریعے صحیح تجارت کر سکیں، طیب مال، پاکیزہ مال حاصل کر سکیں، یعنی کمائی جو ہے وہ پاک اور صاف ہو، حلال طریقے سے ہو، کسی کے اوپر بھروسہ نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے کڑیوں کو، چاہے وہ موٹائی کے اعتبار سے ہو، چوڑائی کے اعتبار سے ہو، لمبائی کے اعتبار سے ہو، جو بھی ہو اس کو مناسب اعتبار سے آپ بنائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی تکلیف زرہ پہننے پر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ڈبل زرہ پہنی تھی، ایک نہیں ڈبل زرہ کے اوپر آپ نے ایک زرہ پہنی تھی، دو زرہ پہنی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے کمائی کرو اور نیک عمل کرو، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اللہ نے ان کو ان سے بھی بڑی سلطنت اور بادشاہت عطا کی، اور ایسی سلطنت اور بادشاہت کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، ان کی حکومت تمام جانوروں پر تھی، کہہ لیجیے
तमाम उस पर, परिंदों पर भी थी, जानवरों पर भी थी और जिन्नातों पर भी थी। सारे उस पर इनकी हुकूमत होती थी और सब की ये देख रेख करते थे, सब इनकी रियाया में शामिल थे और फ़ौज में भी शामिल थे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसियत के साथ इनको सवारी अता की थी। वो क्या है? हवा। इनके तख्त को हवा उड़ाती और लेकर चलती। उसकी मसाफत कितनी थी? 1 महीने आप चलें, 1 महीने आप सवारी से जो सफ़र करते हैं घोड़े से या खच्चर से या ऊँटों से, इस तरह अगर 1 महीने आदमी लगातार चले तो जितनी दूर वो जा सकता है 1 महीने में, उतनी दूर ये सिर्फ आधे दिन में हवा जाती थी। आज के दौर में कह लीजिए जहाज़ है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा तख्त होता था कि इनके जो आवान होते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो बड़े बड़े सिपह सालार और दरबारी होते थे, वो भी तख्त के दोष पर उनके साथ बैठे होते, जलवा अफरोज़ होते, और फिर उसके बाद हवा इनको सबको लेकर चल रही होती। सबकी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सब अपने एतबार से बैठे हुए हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त है, और फिर उसके बाद हवा उनको लेकर चलती। तो ऐसा नहीं था कि वो इतनी तेज़ी के साथ जा रही है कि हवा इतनी तेज़ लग रही है कि कान भी बंद करने लगे और वो थपेड़े लग रहे हैं कि आदमी उसकी वजह से परेशान। नहीं, नर्म खराम हवा, जैसे सुबह के वक्त सुरीली हवा चलती है वो अच्छी लगती है। तो इनको इस एतबार से हवा लेके चलती कि हवा के थपेड़े भी न लगते और हवा इतनी नर्म होती और इतनी ठंडक वाली होती कि उसकी वजह से इनको कहीं पर भी परेशानी और तकलीफ़ नहीं होती थी। तो आधे दिन वो चलती थी तो 1 महीने की मसाफत तय हो जाती थी। ये सुबह का भी वक्त था और ये शाम का भी वक्त था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत जो है बहुत वसी थी, बहुत वसी और आरीज़ थी। यहाँ तक कि एक मरतबे फ़ौज का जब मुआयना कर रहे थे ना, वो फ़ौज जिसके बारे में बताया गया कि पता नहीं कितने फ़रसख 100 फ़रसख उसको जो बताया गया, उसको अगर आज के एतबार से अंदाज़ा किया जाए तो तकरीबन 300 मील लमसम वो मैदान पूरा बन गया जिसमें पूरी फ़ौज उनकी खड़ी हुई है। परिंदों की फ़ौज अलग, जन्नातों की फ़ौज अलग, और उसके बाद ये जो दरिंदे हैं, ये दूसरे जो मखलूक हैं, उनके फ़ौज अलग और इंसानों की फ़ौज अलग। उसका मुआयना ये करते थे उसी पर चल के, और फ़ौरन सब तय हो जाया करता था, सारी चीज़ें देख लेते थे। उसका जिक्र है कि फिर हुदूद 1 मरतबे नहीं मिला वगैरह वगैरह। फिर यही नहीं, इनके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अलग नेमत अता फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा नर्म कर दिया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबा पिघला दिया था। पिघला हुआ तांबा जो था उसका चश्मा इनके लिए जारी कर दिया था। जैसे पानी का चश्मा फूटता है ना और बह रहा है, वैसे उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तांबा पिघला दिया था और उसका चश्मा जारी कर दिया था। उससे जो चाहते वो बनाते। बड़ी बड़ी देख, अब इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतनी बड़ी फ़ौज उनकी थी, तो आखिर उनके लिए खाना भी बनाना है, उनका इंतज़ाम भी करना है, तो बड़ी बड़ी देगें बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी देगें होती थी। बसा औक़ात आगे आगे ज़िक्र होगा कि एक एक रोटी जो है 80-80 जिन कह लीजिए या 80-80 इंसान एक रोटी खाते थे एक साथ बैठकर। इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनाई जाती थी तवे पर, तो बड़ी बड़ी देगें हैं वो बनाई जाती थी, तो वो उससे बनाया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनके लिए चश्मा जारी कर दिया। फिर यही नहीं, जिन्नात भी मुसख्खर कर दिए, काबू में कर दिए। फिर उनके हुक्म से, उनके रब के हुक्म से वो जिन जो हुक्म देते वो करते थे। समंदर में हुक्म दिया जाता कि जाओ वहाँ से मोतियाँ निकाल कर ले आओ, तो लाल याकूत तिगर गौहर और तमाम मोतियाँ वो निकाल कर ले आते और देते कि ये याकूत है, ये ज़मर्रद है, ये वो है ना, वगैरह वगैरह। सारे समंदर में तो बहुत ज़ख़ीरा, बहुत ख़जाना है, तो वो निकाल कर वहाँ से लाते थे। किसी को हुक्म दिया गया कि तुम्हें इमारत बनानी है, तो वो उसमें लगे हुए वो कर रहे हैं। फिर तुमको ये काम करना है, वो उसमें लगे हुए। तो जिन्नातों से वो जो चाहते वो हुक्म लेते। वो जो हैकल सुलेमानी मस्जिद अक़सा में है, वो जिन्नातों की तामीर है, वो जिन्नातों की तामीर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर उसे बनवाया था। और जिन्नात जो है इतने मतलब कि मरूब थे, इतने डरे हुए होते थे कि ज़रा बराबर भी वो दम नहीं मार सकते थे। जो हुक्म दिया वो कर रहे हैं, तो वो खड़े बैसाखी के साथ खड़े और हुक्म दे या कि करो, और वो कर रहे हैं। उसी दरमियान उनकी रूह परवाज़ हो गई और इधर हैकल सुलेमानी की तामीर हो रही है, उनको पता भी नहीं चला।
آگے اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے وہ کر دیا تھا، اور جنات بھی مسخر کر دیا۔ فرمایا کہ جو بھی ان میں سے روگردانی کرے گا، حکم نہیں مانے گا، تو ہم اس کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے، اس کا مزہ چکھائیں گے۔ تو عذاب جو جہنم کا ہے وہ مردوں انسانوں کے لیے بھی ہے اور وہ جناتوں کے لیے بھی ہے، دونوں مکلف ہیں، دونوں طرح کا عذاب وہاں پر ہوگا۔ آگ کا بھی عذاب ہے اور برف کا بھی عذاب موجود ہے۔ جہنم میں دونوں طرح کے عذاب ہوں گے، آگ کا بھی اور کس کا؟ ہاں، ایک صاحب نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ جنات تو آگ سے بنے ہیں، جنات تو آگ سے بنے ہیں، اگر جناتوں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو آگ سے بنے ہیں، آگ میں اگر چلی جائے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہا تم نے صحیح سوال کیا، اٹھایا ایک ڈھیلا کھینچ کے مارا انہیں، اب وہ سہلانے لگے، چوٹ لگی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں سہلا رہے ہو؟ کہنا آپ نے ہم کو ڈھیلا مار دیا اور ہمیں چوٹ لگ گئی۔ کہا مٹی سے بنے ہو نا تم، تو مٹی تمہاری ہے، میں نے، تم مٹی سے بنے ہو، میں نے مٹی تمہاری ہے، تو مٹی کو مٹی سے مارو تو چوٹ کہاں لگتی ہے؟ کہنا میرے سمجھ میں آ گیا کہ عذاب اگر ملے گا تو تکلیف ہوگی۔ تو یہ ہے، بہرحال یہ سلطنت اللہ نے جو ان کو عطا کی تھی، یہ بہت عجیب و غریب اور بہت ہی عظیم سلطنت تھی، اور ساتھ میں نبوت اور بادشاہت، وہ کیا بولتے ہیں کہ رسالت بھی تھی ان کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تعلیم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔